دل دیا دہلیز، از قلم رفعت سراج۔ بہت خوب۔ بابا صاحب ایک نظر روشی پر ڈال کر کہ آیا وہ کس قدر متاثر ہوئی ہے ہونہار فرزند کو سراہنے لگے۔ انہوں نے در حقیقت متاثر کرنے کے لیے اپنا پورا زور بیاں صرف کیا تھا۔ روشی نعیم کی طرف دیکھنے کے بجائے بڑی بے چارگی سے کھانے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بڑے ابا، کھانا تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بلا آخر اس سے رہا نہ گیا۔ ٹیبل کے آخری سرے تک ایک ہلچل سی محسوس کی گئی، مگر اس کی بے نیازی میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے اس بات کا 100% یقین تھا کہ وہ جس کی سمت توجہ سے دیکھ لے گی وہ اپنی نظروں میں معتبر ہو جائے گا، خود کو اہم سمجھ لگے گا، لہٰذا اس نے آخری حد تک شعوری کوشش کی کہ غلطی سے بھی اس کی نظر نعیم کی طرف نہ اٹھے۔ تافتان کے ساتھ کوفتے کھانے کے خیال سے اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ کوفتے بھی، اور وہ شاہی کوفتے، ڈھیروں لوازمات سے تیار کیے ہوئے۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا وہ سرتا پا جیسے اس حسین عمل میں غرق ہو گئی، سارے ماحول سے بے نیاز، بابا صاحب کے قربت سے بے خبر۔ آپ نے اپنے بیڈ روم میں بچوں کی کوئی تصویر نہیں سجائی؟ ماہین یاور علی خان کے ہمراہ بیٹھی ہوئی شام کی چائے پی رہی تھی۔ شام بھی کیا دھندلکوں سے رات ہی کا ہیولہ ابھر رہا تھا۔ طویل و عریض لان اور لان کے اس پار چاروں طرف بے آبادی اور ویرانی۔ لوگ تصاویر کیوں سجاتے ہیں؟ دل و دماغ میں اتری ہوئی تصویریں کیا کاغذ پر اتری ہوئی تصاویر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کاغذ پر اتری ہوئی تصویر تو جامد اور بے جان ہوتی ہے، ذہن کے پردے پر زندہ اور متحرک تصویر ہوتی ہے، لہو میں اتر جانے والے بے رحم احساس کے ساتھ۔ وہ آہستگی سے دوبارہ سپ لینے لگے۔ میری شامت نے دھکا دیا تھا کہ آپ سے سوال کر لیا، حالانکہ میرے سب کانشنس میں یہ بات اچھی طرح اتر چکی ہے کہ آپ کے ہاں ہونے اور نہ ہونے کی ہر انداز کی ریزن موجود ہے۔ آپ سے سوالیہ گفتگو تو تقریباً بیکار ہی ہے۔ وہ شرارت سے منہ بنا کر بولی، آپ تو بغیر ریزن کے کسی کی موت میں بھی شریک نہ ہوں، یعنی ایک حساب سے آپ مجھے مطلبی یا خود غرض کہہ رہی ہیں۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس دنیا میں بہت سے کام بغیر وجہ کے بھی لازماً کرنا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کرنے سے دل کو وہ خوشی ملتی ہے جو غیر مرئی تحفہ ہوتی ہے، جن کے ملنے سے انسان پہلے سے زیادہ طاقتور اور توانا ہو جاتا ہے یا اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسی خوشی حاصل ہونے کے بعد انسان کو یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ البتہ جب دکھ ملتے ہیں تب شاید انسان گمشدہ خوشی کے اسباب و وجوہات پر غور کرتا ہے، حالانکہ اکثر وہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہی ہوتے ہیں۔ ماہین تقریباً ہکا بکا تھی اور ان کی سمت ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ یاور علی خان کو جیسے اندازہ تھا جب اس کی حیات ختم ہوگی تو وہ اپنے انداز پر شرمندگی محسوس کرے گی، لہٰذا وہ سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالنے اور سلگانے میں مگن ہو گئے۔ آپ کو اس طرح کے لطیف جذبوں کی پہچان ہے؟ یقین کریں مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، ورنہ ایمانداری کی بات ہے اب تک مجھے بچوں پر حیرت تھی۔ کیوں آپ کی دیوانی تھی؟ پتھر میں کیا نظر آتا تھا؟ معاف کیجیے گا سر، آپ کا فون ہے، معاون ملازم نے مداخلت کی۔ یاور علی خان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماہین اپنے لیے دوسرا کپ تیار کرنے لگی۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آ گئے۔ آپ کے بھائی نعمان احمد سے بات کیجیے۔ ماہین تو جیسے سرپٹ دوڑی تھی۔ حویلی میں جتنی بار کراچی سے فون آیا منیب احمد کا تھا۔ جب سے وہ آئی تھی نعمان کا یہ پہلا فون تھا۔ اس نے وفور شوق سے ریسیور کانوں سے لگاتے ہوئے سلام کیا اور ادھر سے سلام کا جواب دینے کے فوراً بعد سے اسے فی الفور کراچی واپس پہنچنے کے لیے کہا گیا کہ جو بھی فلائٹ پہلی فرصت میں مل جائے آ جائے، پاپا کی طبیعت خراب ہے۔ اور پریشان کن بات یہ تھی کہ نعمان بھائی نے مزید کوئی بات نہیں کہی اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کی پریشانی فطری تھی۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی یاور علی خان کے پاس آئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، اپنا سامان پیک کریں، میرا آدمی آپ کو چھوڑ آئے گا، بلکہ جہاز میں بھی بٹھا آئے گا۔ گویا نعمان سے انہیں معلوم ہو چکا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے کسی آدمی وادمی کے ساتھ،
آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے تو ان آدمیوں کی شکلیں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اتنا لمبا راستہ میں کس بے ڈھب آدمی کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ اس سے تو بہتر ہے میں اکیلی آپ کو کار ڈرائیو کر کے ایئرپورٹ لے جاؤں، بعد میں آپ کا ڈرائیور آ کر جیپ لے آئے۔ یہ دنیا 99% بے ڈھب ہے، کیا بنے گا آپ کا؟ اچھا چلیں، تیار ہو جائیں اور پریشان نہ ہوں، ہم چلتے ہیں۔ وہ کون؟ وہ برا مان کر ان کی طرف پلٹی۔ آپ کے پاپا، وہ خاصی الجھن میں دکھائی دیے۔ میرے پاپا آپ کے کچھ نہیں لگتے یاور بھائی، اسے جیسے ان کے انداز پر بہت صدمہ ہوا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب ہے منیب انکل۔ ان کے انداز میں جان چھڑانے والی اجرت تھی جسے وہ محسوس کر سکتی تھی، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے ان کے ہاتھ مشغلہ لگ ہی گیا تھا۔ روشی کا ان کے درمیان چلنا پھرنا دوبر ہو چکا تھا۔ جملے بازی جو تھی سو تھی، ادھر ادھر کونوں سے باقاعدہ نغمات نشر ہو رہے تھے۔ پھول بکھیرو نغمے چھیڑو، آیا ہے جانے بہارا، صنم آئے ہیں ہمارے وارو چاند تارے میرے محبوب پر۔ لالی اور بیا بہت ترنگ سے اور نظم گا رہی تھیں۔ گلو، تم نے انارکلی دیکھی ہے؟ بڑا شاندار گیت ہے اس میں۔ کون سا؟ گلو اپنی دوست کو بہت انہماک سے خط لکھ رہی تھی۔ وہی، کیا ہے وہ جو دل یہاں نہ مل سکے ملیں گے اس جہان میں، کھلیں گے آرزو کے پھول جا کر آسمان میں۔ ہاں واقعی بہت پیارا گیت ہے۔ پہلا مصرع غالباً یہ ہے: یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا۔ وہ خط لکھتے لکھتے بڑی سادگی سے بولی، آپ تو ہمیشہ خوشی کے لمحات میں کسی کونے سے غم اٹھا لایا کریں۔ روبی کو غصہ آ گیا۔ آج تو بڑا اچھا ماحول ہے، خوشی کی گھڑیاں ہیں، دیکھنا کتنی شاندار جوڑی بنے گی، جو دیکھے گا تعریف کرے گا۔ بڑی اچھی پرسنالٹی ہے۔ شلوار قمیض میں تو وہ ایک دم قبائلی سردار دکھائی دیے۔ مونا نے بھی حصہ لیا۔ پورا نام غالباً نعیم الدین ہوگا۔ بیا کو پورے نام کے مسئلے نے ستایا۔ خدا کے لیے روشی، تم اپنے بیٹوں کے نام اس قافیے پر مت رکھنا۔ مریم نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ کبھی پتہ چلے لال الدین فلال الدین کے ناموں کا رشت لگا ہوا ہو۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی جیسے روشی کے ہاں بیٹے ہونے کا اسے 100% یقین ہو۔ رش کا کیا مطلب؟ کیا تمہیں کسی نجومی نے بتایا ہے کہ روشی کے ہاں 11 بیٹے ہوں گے؟ زری نے تعجب سے مریم کی طرف دیکھا۔ اچھی بات فرض کر لینے میں کوئی حرج تو نہیں؟ مریم کے پاس جواب موجود تھا۔ پھر بھی کچھ کم کرو، بیٹے بہت زیادہ ہیں۔ لالی کو اتنی تعداد پر اعتراض تھا۔ مثلاً کتنے کروں؟ مریم نے کنکھیوں سے روشی کی طرف دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں کم کرنے کی، تھوڑے دنوں کی پریشانی ہوگی، جب بچے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جب جوان ہو جائیں تو گھر بھرا بھرا لگتا ہے۔ روشی کا جو ٹہکا ہوگا وہ الگ، پھر تو روشی کا اپنا ایک الگ قبیلہ بنے گا۔ میں نے ہسٹری پڑھی ہے، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جس قبیلے نے رکھی تھی وہ صرف 9 مردوں پر مشتمل تھا۔ تالیہ نے معلومات تقسیم کی۔ لگتا ہے روشی کے نصیب میں ملکہ بننا ہی لکھا ہے۔ زری نے شرارت سے روشی کی طرف دیکھا جو ان کی طرف دیکھے بغیر بظاہر سو رہی تھی۔ چاند پھر نکلا مگر تم نہ آئے، جلا پھر میرا دل، میں کیا کروں ہائے۔ چاند پھر نکلا، شینو کی پرسوز آواز اس شور میں بھی اپنی جگہ بنائے ہوئے تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی۔ آپ کو صرف غمگین گانے ہی کیوں پسند ہیں؟ بیا نے بلا آخر پوچھ لیا۔ پسند ہے اپنی اپنی، مجھے اصل میں پائیدار چیزیں پسند ہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ اٹینشن پلیز۔ ہنا تقریباً بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ الہی خیر، مونا گھبرانے میں سب سے آگے تھی، ایک دم ہال گئی۔ ابھی فون آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے، میں اوپر تھی، بابا صاحب بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں بچوں کو لا رہا ہوں، جمعے کی سیٹیں کرا لیتا ہوں۔ ہنا نے سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے چونکانے والی خبر سنائی۔ آج کیا ہے؟ روشی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جمعے میں 2 دن باقی ہیں، شینو نے مسکرا کر روشی کو جواب دیا۔ اس کی جان جل گئی۔ اس کا جی چاہا ہاتھ جوڑ کر درخواست کرے کہ خدا کے لیے آپ مسکرایا نہ کریں، بلا وجہ کا خرچہ ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چل پڑیں؟ گلو نے خط مکمل کرتے کرتے اسے ٹوکنے کی فرصت نکال ہی لی۔ سامان پیک کرنے؟ شینو پھر بولی۔ روشی خاموش رہی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو ہمارا دل نہیں بھرا۔
लाली बसूरी यहाँ है क्या सिवाय नज़ले के? मैं तो जिस दिन से आई हूँ नज़ला जुकाम ही पीछा नहीं छोड़ रहा, भूख भी नहीं लगती, रंग अलहदा काले हो रहे हैं। रोशी ने तुनक कर लाली को टोका। ठीक कह रही है रोशी, एक हिसाब से तो वाकई यहाँ कुछ नहीं है। शीनू ने हंसकर तायद की। रोशी पेशानी पर बाल झटकती बाहर निकल गई, कुछ आइंदा पर छोड़कर। हेलो जी, माहिन बात कर रही हूँ। कैसी तबीयत है आपके पापा? वो अपने ऑफिस से बात कर रहे थे। ठीक है, मेरा दिल चाहा आपसे कहूँ आप यहाँ आकर मुझे इन हालात में मोरल सपोर्ट दें। मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी आवाज़ रुंध गई। आप तो बाहिम्मत हैं, ऐसे ना करें। नुमान कहाँ है? वो अस्पताल में है पापा के पास। यावर भाई, मेरा दिल डूब रहा है। वो रो दी। ऐसे क्यों सोच रही हो? इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। टेक इट इजी प्लीज़। आप आएंगे? आप यहाँ के हालात देख कर गई हैं। आपको तो दिल रखना भी नहीं आता। कितने बेरहम हैं आप। सच कितना ही बेरहम क्यों ना हो, झूठ से ज़्यादा बेरहम नहीं होता। आपको बरी ज़िम्मा होने के सारे हुनर आते हैं। वो सूं सूं कर रही थी। सच्चाई और अय्यारी के फ़र्क को पहचानना सीखिए माहिन। वो जैसे जिच हो गई। घबराइए नहीं, सोचें तो बहुत फासले हैं। सोचें तो फासला ही नहीं, मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। यावर अली ख़ान ने रिसीवर रख दिया। सवर तो बड़ा खामोश और पुरसकून था कि बाबा साहब और बड़े अब्बा हमरा थे। लड़कियां खामोश और पुरसकून रहने पर मजबूर थीं, मगर जैसे ही वो अपने ठिकाने पर पहुंची, एक हंगामा शुरू हो गया। अपनी अपनी माओं के गले लगकर प्यार हो रहे थे। बहुत ज़्यादा याद करने का यकीन दिलाया जा रहा था। रोशी थोड़ी देर एक तरफ खड़ी सबको देखती रही, जाने क्या सोच रही थी। बड़ी अम्मी आगे बढ़ीं और उसके सर पर प्यार किया। अच्छी तो है मेरी बेटी, इधर कोने में क्यों खड़ी है? वो बेजार कुन अंदाज में इनके पास से हट गई। ठीक हूँ, मुझे होना भी क्या है, और जो कुछ हो चुका है वो सब आपको सुबह होने से पहले पहले बता देंगे, तसल्ली रखिए। वो बाहर निकल आई। मामा बिल्ली किचन की तरफ ट्रॉली धकेलती जा रही थी। मामा। जी बीबी। वो ठहर गई। जवाद भाई को बुला दें, कहिए जल्दी आएँ, मैं इधर बाग में सीढ़ियों पर बैठी हूँ। वो हुक्म सादिर करके बाग की तरफ बढ़ गई। कुछ देर टहलती रही, फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। 5-7 मिनट बाद उसे जवाद आता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। उसने इसी अंदाज में बैठे बैठे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो इसके बराबर बैठ गया। कैसा वक्त गुजरा कराची में? उसने रोशी के उतरे हुए चेहरे पर तफसीली नज़र दौड़ाई। सेंट्रल जेल से सब जेल में चले गए थे। वो तलखी से हंसी। हमारा माहौल है ये बच्चा, इस माहौल में पैदा होता है, इसी माहौल का आदी होता है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ लेती? क्यों खुद से सबको बदन करके क्या मिलेगा तुम्हें? आप यहाँ खुश हैं? इसने बगौर भाई को देखते हुए सवाल किया। बहुत। इतनी मोहब्बतें, इतनी नेमतें और सहूलतें हैं, फिर सबसे बढ़कर जो कुछ है हमारा अपना है। ये घर, ज़मीन, दुख सुख के सब साथी सांझी। आप इस घर के मर्द हैं, औरत नहीं, इसीलिए आपको आज़ादी जो बहुत है। इसने भाई की बात दरमियान ही में काट दी। तुम्हें किस तरह की आज़ादी चाहिए? औरत को आज़ादी से क्या सरोकार? वो जितनी पाबंद होती है इतनी ही महफूज होती है। जो औरत महफूज होती है वो इतनी ही पुरसकून होती है। औरत के ज़हनी सुकून के तमाम सिलसिले घर से शुरू होकर घर में ख़त्म होते हैं। औरत घर में मसरूफ़ रहकर घर को संवारती है। जितना ज़्यादा घर संवरता है उतना ज़्यादा बाहर सुकून और हुस्न दिखता है। अब अगर तुम सियासतदान बनना चाहती हो तो बेकार है। जो पहले से सियासत में हैं उन्होंने क्या कर लिया? उन्हें तो मैदान हासिल भी है, फिर भी मुल्क का वही है। जो आता है वो सबसे पहले ख़जाना खाली होने की इत्तला देता है। हर बार ख़जाना पहले से ज़्यादा खाली होता है। साइंसदान बनकर कुछ ईजाद करना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद हासिल करने का रास्ता बताता हूँ, तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। इंसान खाली सियासतदान या साइंसदान ही नहीं बनना चाहता। उसने तुनक कर फिर जवाद को बीच में टोक दिया। तुम्हारे एफएससी में अच्छे खासे नंबर आए थे। पापा ने तुमसे पूछा भी था कि डॉक्टर बनना चाहती हो तो बताओ ना। जी, मगर मैंने इसलिए मना कर दिया कि डॉक्टर बनकर भी मैंने सिर्फ खानों की खिदमत ही तो करनी है। खान साहब को औरत की जॉब करने से कितनी चिढ़ है पता है आपको? फिर फ़ायदा इतनी मेहनत और मुशक्क़त का। फिर अब क्या करना चाहती हो?
وہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ فی الحال تو پاپا سے بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے ان کے آفس کا نمبر نہیں پتا، آپ ملا کر دیں، مگر ان سے پرائیویٹ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں لاؤنج میں وہ سب بیٹھی ہیں، بڑے ابا باہر گئے ہیں، آپ ان کی بیٹھک کا تالا کھول دیں اور میری بات کرا دیں پلیز جواد بھائی۔ اس نے جیسے منت کی۔ اچھا تم بیٹھو، میں کھوکھر سے چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے بادل نخواستہ اٹھا۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے ٹائل پر کچھ نقش بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جواد جلدی ہی واپس آ گیا تھا۔ آؤ، اس نے روشی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ پھاٹک کے ساتھ ہی بڑے ابا کی بیٹھک تھی، جہاں وہ ملاقاتیوں سے مخصوص اوقات میں ملا کرتے تھے۔ جواد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تالا کھولا۔ رات کے 8:15 بجے کا عمل تھا۔ بڑے ابا کی ٹیبل پر جدید ترین ماڈل کا امپورٹڈ ٹیلی فون سیٹ موجود تھا۔ جواد نے نمبر ملانے کے دوران اسے نزدیک کی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نمبر ملا کر دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ سیٹ سے ٹون آ رہی تھی جسے روشی بھی سن رہی تھی۔ ٹون کا آہنگ تبدیل ہوا اور جواد نے تیزی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم پاپا، میں جواد بات کر رہا ہوں۔ یہ روشی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، خاصی ڈسٹرب ہے، اب آپ اسی سے پوچھ لیجئے، لو بات کرو۔ اس نے ریسیور روشی کی سمت بڑھایا۔ السلام علیکم پپا، اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھر آ گئی۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ آنسو رخساروں پر ڈھلک آئے۔ خالہ کہاں ہیں؟ چلی گئیں؟ اتنی زیادتی پاپا، میرے حصے میں ماں کی محبت نہیں آئی تو کیا خالہ بھی نہیں؟ پاپا، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ وہ رو رہی تھی۔ ابھی ہم کراچی سے واپس آئے تو مجھے احساس ہوا اور زیادہ ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ جب ہم اندر آئے نا پاپا، تو وہ سب اپنی اپنی ماؤں سے لپٹ گئیں۔ میری طرف تو کسی کا دھیان بھی نہیں آیا، سب کی پول کھل گئی۔ ویسے کتنا پیار جتاتی ہیں سب، اور کیا بڑی امی مجھے گلے نہیں لگا سکتی تھیں؟ صرف سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئیں۔ تب مجھے احساس ہوا آپ نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ آپ مجھے دوسری ماں لا کر نہیں دے سکتے تھے؟ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ جواد نے سر پیٹ لیا۔ جی ٹھیک ہے، دوسری ماں کی محبت کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ وہ مجھے گلے سے نہ لگاتی تو کیا ہوا، میں خود ان کے گلے لگ جاتی۔ جی مجھے پتا ہے آپ کو میری ان باتوں سے غصہ ہی آئے گا، مگر میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ اب کوئی بات میں دل پہ نہیں رکھوں گی، ہر بات آپ سے کہا کروں گی۔ آپ کو مجھ پر کتنا ہی غصہ آئے مگر مجھے شوٹ تو نہیں کر سکتے۔ بتا رہی ہوں کہ آپ کو فون کیوں کیا ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ ایج گروپ میں فرق ہو تو کیا شادی معیوب ہوتی ہے؟ یہ الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں پاپا، پلیز مجھے جواب دیں۔ میرے نزدیک تو یہ بالکل معیوب نہیں، مطلب یہ ہے پاپا آپ خالہ سے شادی کر لیں۔ اس نے دھماکہ کر دیا۔ ڈونٹ بی سلی روشا نے، جواد نے لپک کر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ مجھے بات کرنے دیں بھائی پلیز۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ پپا تم سے سخت ناراض ہو جائیں گے، بات نہیں کریں گے تم سے۔ جواد نے ماؤتھ پیس پر اسی طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی واضح آواز سنائی دی۔ اس نے گہری سانس لے کر ریسیور جواد ہی کو تھما دیا۔ آپ بہت خراب ہیں بھائی، مجھے پپا کا جواب تو سننے دیتے۔ ہاں نہیں تو، اصل بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے کے لیے پرخلوص اور پکی کوشش کی ہی نہیں۔ وہ بسور کر بولی، یہ لوگ ذرا سی زبردستی کرتے پپا کے ساتھ اور ہمارا بھلا ہو جاتا۔ تم کرو گی پپا کے لیے کوشش؟ نان سینس۔ اچھا اب اٹھو، بڑے ابا نہ آ جائیں۔ اور ہاں سنو، یہ گلے لگانے اور پیار نہ کرنے کا قصہ تمہیں پپا کے علم میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ ڈسٹرب ہو گئے ہوں گے، اگر ہماری ممی نہیں رہی تو اس میں ان کا کیا قصور؟ اور جواد اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ پتہ نہیں اس حویلی کے مردوں کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتے شاید۔ آپ کبھی بھی مس نہیں کرتے اپنی امی کو، حیرت ہے شاید آپ کو مجھ سے بھی محبت نہ ہو۔ وہ واپسی کے لیے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ روشانے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہر ایک پر شک کرنے لگی ہو۔ جواد نے اس کا بازو تھام کر اسے جانے سے روکا۔ آپ کو میرا ذرا سا بھی خیال ہوتا تو آپ مجھے پپا سے ساری بات کرنے دیتے، بلکہ میری ہاں میں ہاں ملاتے اور میرے ساتھ مل کر پپا کو پریس کرتے، کہتے آپ کو شادی ضرور کرنی چاہیے۔ دماغ خراب نہیں ہے میرا تمہاری طرح۔
اندر وہاں کسی سے ذکر نہ کر دینا، غلطی سے تماشا بن جائے گا۔ مگر مجھے رونا آ رہا ہے، اگر میں رو پڑی تو سب پوچھیں گے، اور اس وقت میں سب سے جیلس ہو رہی ہوں، سب کے سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے رک کر جواد کو پوری سچائی سے اپنے اندرونی احساسات سے آگاہ کیا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ روشی؟ جی بھائی، آؤ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ شاباش۔ اس نے نظر اٹھا کر بھائی کی طرف دیکھا۔ رشتہ بھی فطری تھا، جذبہ بھی فطری، اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اسے بہلانا چاہتا ہے، اور کیوں بہلانا چاہتا ہے یہ بھی۔ اندر بڑی امی کو بتا کر آؤ کہ ہم ذرا 1 گھنٹے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ اس نے جیب کو چھو کر گاڑی کی چابی تلاش کی، کھو کر۔ جی بی بی، جاؤ ذرا بڑی امی کو کہہ دو کہ میں جواد کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، اور ہاں سنو، یہ باری نظر نہیں آ رہا؟ جواد چابی لینے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے دریافت کیا۔ وہ یہاں نہیں ہے، سرائے گئے ہوئے ہیں۔ کب سے؟ کل گئے تھے۔ وہ جانے کس دھیان میں چلی گئی؟ جواد نے واپس آ کر مخاطب کیا تو چونک گئی۔ جب روشی کا فون آیا تو وہ بہت تھک کر بستر پر لیٹ چکے تھے۔ جواد کی آواز سن کر ذرا چونک گئے، مگر روشی کی آواز سن کر وہ خاصے پریشان ہو گئے، کیونکہ روشی کا رات کے اس وقت فون آنا اپنے اندر بہت سے معنی رکھتا تھا۔ وہ ویسے بھی اس کی طرف سے متفکر رہتے تھے، اور جب کہ وہ اپنا دکھ کہہ چکی تھی، فون خاموش ہو چکا تھا، مگر روح میں ایک شور برپا تھا۔ جواد نے انہیں کبھی احساس نہیں دلایا کہ وہ ماں کو مس کرتا ہے، شاید وہ بہت گہرا تھا، مگر روشی نے کئی بار انہیں لاشعوری طور پر احساس دلایا کہ وہ ماں کے بغیر نامکمل ہے۔ اسے بہت زیادہ اس بات کا قلق ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ انہوں نے سگریٹ سلگا کر سر بازو کے نیچے رکھ لیا۔ آج ان کو یقین ہو گیا کہ وہ روشی جسمانی طور پر ضرور بڑی ہوئی ہے، مگر اس کا ذہن ہنوز بچوں جیسا ہے۔ اس عمر میں ان سے ماں کی فرمائش کر رہی ہے، جبکہ اب خود اس قابل ہو چکی ہے کہ شادی کر کے اپنے گرہستی سنبھالے۔ ماہین کا تصور کر کے وہ جیسے اپنے آپ سے شرمندہ ہو گئے۔ نان سینس، روشی، سلی گرل۔ انہوں نے گہرا کش لگایا۔ ماہین کا ہیولہ نئے رنگوں میں تیلل ہوا۔ اب نازنین اپنی چوٹی میں بل ڈال رہی تھی۔ اس کے سفید ہاتھ سیاہ بالوں پر اس طرح لگ رہے تھے جیسے رات کے وقت جھیل کے پانی پر کنول۔ کمرے میں اس کی گنگناتی ہوئی ہنسی گونجی۔ اس کے گہرے رنگ کے ملبوس سے اٹھتے ہوئے خوشبو ان کے اعصاب چٹکانے لگی۔ وہ ادھر ادھر یہاں وہاں متحرک ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر بستر سے اتر کر آئے، کھڑکیوں کے پردے سرکائے، دروازہ کھول دیا۔ عمر دین، انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب۔ وہ فوراً موجود ہوا۔ اچھی سی چائے لاؤ۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا اور آگے بڑھ کر سگریٹ کا بچا ہوا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسل دیا۔ یاور، آپ شادی میں نہیں آئے نا، تو میں یہ سب کپڑے نہیں پہنوں گی۔ میں جب اہتمام سے تیار ہوتی ہوں تو دل چاہتا ہے آپ موجود ہوں۔ آپ نہیں ہوتے تو میرا دل ہر شے سے اچاٹ رہتا ہے، بال بنانے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ اپنی بہن شاہین کی شادی میں جانے کی تیاری کرتے ہوئے ان سے مخاطب تھی۔ اور پھر جواد کو آپ کی اتنی عادت ہے کہ وہاں مجھے بہت ڈسٹرب کرے گا، حالانکہ دن بھر میں مشکل سے آدھ گھنٹے کو میسر آتے ہیں آپ، پھر بھی آپ کو اتنا پہچاننے لگا ہے۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں لگا رہی تھی۔ اب اتنا بے وقوف مت بناؤ، وہ بیچارہ بچہ ہے، اسے صرف آپ کی عادت ہے محترمہ۔ آپ مجھے اولاد کے ذریعے بلیک میل نہ کریں۔ جب اعتراف عشق ہے تو پھر انا کیسی؟ سیدھے سیدھے کہیے، آپ کا ہمارے بغیر گزارا نہیں۔ وہ اسے تنگ کر رہے تھے اور اس کے چہرے پر کیسے کیسے حسین رنگ بکھر رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر دوسرا سگریٹ سلگانے لگے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی گئی۔ ان کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ اتنے گہرے اور ناقابل فہم تھے کہ انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا، صرف خوفزدہ ہوا جا سکتا تھا۔ وہ فون کی طرف بڑھے، نمبر ملایا۔ یس، یاور علی خان اسپیکنگ۔ یقین نہ کرنے کی وجہ؟ میں کوئی ماروائی مخلوق تو نہیں ہوں، نہ ہی کوئی دوسرا سیارہ میرا وطن ہے۔ کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ بعض اوقات نظر انداز بھی کر دیا کرتے ہیں، غلطی سے کہہ دیا تھا آپ کے پاپا۔ بہرحال آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ آپ حیران کیوں ہوتی ہیں؟ آپ آج کی بات کریں، ابھی کی بات کریں۔ نہیں نہیں، میں حقیقت میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔
یقین نہیں آ رہا تو بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ انتظار کریں گی؟ مجھے اچھا لگے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ تھینکس اے لاٹ مائی ڈاٹر، بہت بہت شکریہ میری بیٹی۔ انہوں نے تکیے کے نیچے سے اپنا پرس نکالا اور کھول کر روشی کی تصویر کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ روشی کی پہلی سالگرہ کی تصویر تھی اور برسوں سے ان کے پرس میں رہا کرتی تھی۔ اتنے سالوں میں جانے کتنے پرس وہ بدل چکے تھے، مگر تصویر وہی تھی۔ وائٹ نیٹ کی سرخ کالر والی فراک میں انتہائی صحت مند روشی منہ بسور رہی تھی۔ ملازم چائے لے آیا۔ عمر دین: جی صاحب۔ دیکھو، جمعے کو ڈرائیور کو ساتھ لے کر دریا بستی چلے جانا اور روشی بی بی کو لے آنا۔ اور ملازم تمام عرصہ ملازمت میں پہلی بار انہیں کسی کو گھر سے بلاتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ادھر، انہوں نے بڑی گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے جواب دیا اور چائے کی پیالی اٹھا لی۔ اور بڑے خان، میں یہاں سے فون کر دوں گا، اب تم جاؤ۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سائڈ ٹیبل پر ہائی فوکل اینک اٹھا کر اپنی ناک پر ٹکائی اور فائل کا مطالعہ کرنے لگے۔ چہرے پر انتہائی درجے کا سکون طاری تھا۔ وہ علل صبح نماز پڑھ کر اپنی کتابیں اٹھائے باغ کا رخ کر رہی تھی۔ سامنے ہی ماما بلی ٹرالی لیے گیسٹ روم کی طرف جاتی دکھائی دیں۔ کس کے لیے چائے لے جا رہی ہو ماما؟ اس نے رک کر ٹرالی کی سمت دیکھا۔ مہمان آئے ہیں کیا؟ خالہ واپس آ گئیں؟ اس نے پے در پے سوال کیے۔ نہیں بی بی، خالہ کیسے اتنی جلدی آ سکتی ہیں کراچی سے؟ علیم الدین صاحب آئے ہیں صبح 5 بجے، ان کے لیے لے جا رہی ہوں۔ علیم الدین یہ کیوں آ گئے ہمارے پیچھے پیچھے؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اکیلے آئے ہیں؟ اس نے گھبرا کر ان کی شکل دیکھی۔ ماما نے بغور اس کی صورت دیکھی اور بھی کسی کو آنا تھا ان کے ساتھ؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ اب مجھے کیا پتا یہ باری کب آئے گا؟ کیا آفت آئی ہے سرائے میں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ یہ تو بڑے خان ہی جانتے ہوں گے۔ ویسے خان کہہ رہے تھے ہفتہ 10 دن تو لگ جائیں گے۔ ایک تو اس نے توپوں میں گولے ڈالنا ہوتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ اس کا فون آئے تو کاکا جان کے ہاں ڈائریکٹ فون نہیں ملتا، اٹینڈنٹ بٹھایا ہوا ہے، مرضی ہوتی ہے تو ملاقات ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ میں تو ٹرائی کرتی ہوں مگر پتہ چلتا ہے وہ لوم پر گیا ہوا ہے۔ ماما اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں اور بولتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ وہ ایک کونے میں کتاب کھول کر بیٹھ تو گئی تھی مگر ذہن اب ایک ہی سوچ کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ علیم الدین صاحب کس سلسلے میں آ کر برجمان ہوئے ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ اگر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تو وہ کیا کر سکے گی؟ باری کیا کرے گا؟ وہ پپا سے کیا کہے گی؟ کس طرح کہے گی؟ بابا صاحب پپا کی بات مان لیں گے؟ کیا پپا ان کے سامنے میرے حق میں بول سکیں گے؟ پھر میں پپا کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ کیا مجھے سزا ملے گی؟ اگر بابا صاحب محض میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو گھر ہی میں کسی سے کرتے، وہ مجھے خاندان سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی کہ میں بھی پھر انہی کی پوتی ہوں۔ اس نے جیسے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اندر آ جاؤ یار، تمہاری طرح میں بھی کوئی اپنا دشمن نہ ہو۔ لال خان عارف کو تھامے گھر میں لا رہا تھا۔ بالو، دودھ میں ہلدی ڈال کر لے آؤ، تمہارے دیور صاحب ہسپتال کی سیڑھیوں سے گر پڑے ہیں۔ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ ماس تو نہیں پھٹ گیا؟ لال خان ترہم آمیز انداز میں اسے ایک پلنگ پر ٹکا کر تکنے لگا۔ اور کوئی خدمت ہمارے لائق؟ زخم ہوتے 1-2 تو پھر رفو کی بات تھی۔ اس دل سدے چاک کا سینہ پرونا چھوڑیے۔ وہ تکیہ درست کر کے گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ بالو باورچی خانے میں تھی۔ اس نے لال خان کا حکم سن کر دودھ ایک گلاس میں ڈال کر ہلدی ملانا شروع کر دی۔ پھر یہ سوچ کر باورچی خانے سے باہر آ گئی، دودھ میں چینی بھی ملا دوں؟ اس نے وہیں سے لال خان کو مخاطب کیا۔ لال خان سوچ میں پڑ گیا، پتہ نہیں ہلدی والے دودھ میں چینی ملاتے ہیں یا نہیں، رہنے دو، ایسے ہی لے آؤ۔ بالآخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر بولا۔ بالو اندر نہیں آئی۔ دروازے پر انگوٹھی سے دستک دے کر اس نے لال خان کو متوجہ کیا۔ وہ اٹھ کر گیا اور گلاس لے گیا۔ ابھی اندر جاؤ، پردہ وردہ نہیں کرتا، اپنا یار ہے اور پھر بیچارہ ہے، بے حال ہے۔ لال خان نے مسکرا کر عارف کو دیکھا اور دودھ اس کو اٹھا کر دیا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے اپنا علاج کرا لو، لگ کر صحت ٹھیک ہوگی تو زندگی بھی اچھی لگنے لگے گی، گھر بھی بچ سکتا ہے۔ ایک بار زندگی ہے، ایک ہی زندگی ہے، کیوں رول رہے ہو؟
دیکھو بس اپنا دھیان رکھنا شروع کر دو، ٹھیک ہو جاؤ گے، جہاں کہو گے وہیں بارات لے جاؤں گا۔ لال خان در حقیقت بڑے سبھاؤ سے حق دوستی نبھا رہا تھا۔ گلاس عارف کے ہونٹوں سے لگا ہوا تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ دودھ پی رہا تھا، اور اس عمل سے بھی جیسے تھک گیا۔ سانس تیز تیز چلنے لگی۔ اچھا آج تو تم مجھے بتاؤ وہ کیسی تھی، کون تھی، تاکہ جب تمہارے لیے کوئی لڑکی تلاش کروں تو اسی نمونے کی ہو۔ وہ عارف کو بہلانے لگا۔ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ وہ ہنس دیا اور ہاتھ سے گلاس پرے کر کے پھر لیٹ گیا۔ آج آپ دوپہر کو گھر پر ہی ہوں گے، کیا پکاؤں؟ بالو دروازے کے نزدیک کھڑی لال خان سے پوچھ رہی تھی۔ اندر آ کر اپنے دیور سے پوچھ لو، ہم تو عمر بھر اب تم سے پکوا کر کھاتے رہیں گے۔ بالو میاں کے کہنے کے باوجود اندر نہیں آئی۔ ارے اندر آ جاؤ بھائی، یہ بیچارہ تو یوں بھی آنکھیں بند کیے ہی رکھتا ہے۔ لال خان ہنس پڑا۔ بالو جھجکتی ہوئی اندر آ گئی، مگر اس جگہ کھڑی ہوئی جہاں سے عارف کی نظر براہ راست اس پر نہ پڑ سکے، مگر وہ لال خان اور عارف کو بآسانی دیکھ سکے۔ اب خود پوچھو کیا کھانا پسند کریں گے آپ کے دیور صاحب؟ لال خان آج کل بہت خوش تھا، خواہ خواہ شوق ہوا جاتا تھا۔ آپ کے لیے کیا پکاؤں عارف بھائی؟ بالو کی آواز کانپ رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ ارے کیوں ہمارے نخرے اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ اب ہم ان باتوں کے عادی نہیں ہیں۔ محبت سے، عنایت سے، وفا سے چوٹ لگتی ہے۔ بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ میرے یار اتنی شعر یاد کرنے کے بجائے مقابلے کے امتحان میں بیٹھ جاتے تو آج کہیں سرکاری افسر لگے ہوتے۔ لال خان اپنی نوبہاتہ بیوی پر نظر کرم ڈال کر بہانے سے ہنسنے لگا۔ بھائی ہم آج بھی افسر ہیں، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ ایسا کرو مچھلی کے کباب بنا لو اور مرغی کے ٹکے۔ یہ میرا یار تو یوں ہی الٹی باتیں کرے گا، اسے کھانسی بہت ہے، ایسی چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں۔ یار ہمارے پیٹ کا جہنم تو کب کا ٹھنڈا ہو چکا، اب تو اس میں آنچ ہی نہیں آتی، کیوں بھابھی کو ڈرا رہے ہو؟ لال خان نے آنکھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ تم تو یوں ہی کہتے ہو، اچھی چیزیں کھایا پیا کرو تاکہ جسم میں طاقت آئے۔ وہ عارف کو کمبل اڑا رہا تھا۔ کلو ایک میڈیم سائز کا سوٹ کیس کھینچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے گلو بھی اندر آئی۔ دونوں لیٹی ہوئی اس کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ جاؤ تم اور دیکھو، دروازہ بند کرتی جانا۔ گلو نے کلو کو مخاطب کیا اور وہ فوراً چلی گئی۔ سمیہ بھابھی آئی تھیں۔ گلو نے کارپٹ پر بیٹھ کر سوٹ کی چابیاں اٹھائیں اور کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ سوٹ کیس کھولا۔ کیوں صبح سے 10 بار ملی ہیں، اب کیا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھلے ہوئے سوٹ کیس کو گھورنے لگی۔ مہندی لگائیں گی تمہیں؟ گلو نظریں چرا کر سوٹ کیس سے کپڑے اور جانے کیا کیا چیزیں نکالنے لگی۔ مجھے خود مہندی لگانا آتی ہے اور سب سے اچھی آتی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، مگر بظاہر سکون سے بات کر رہی تھی۔ مگر یہ رواج ہے، شادی منگنی کی مہندی دلہن خود نہیں لگاتی۔ گلو ایک سوٹ پھیلا کر دیکھنے لگی۔ کیسی اور کس کی شادی منگنی؟ وہ بستر سے نیچے اتر آئی۔ تمہاری اور کس کی؟ وہ ڈرے ڈرے انداز میں اس کی سمت دیکھ کر بولی۔ مگر میری مرضی پوچھے بغیر میری شادی یا منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بپھری ہوئی ان کے نزدیک چلی آئی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں سے کون پوچھتا ہے؟ وہ چور سی ہو رہی تھیں۔ پھر لڑکیوں کو کمروں میں کیوں رکھتے ہیں؟ استان یا استبل میں کیوں نہیں باندھتے؟ اس نے آگے بڑھ کر سوٹ اٹھایا اور گولا بنا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ گلو ہائے ہائے ہی کرتی رہ گئی۔ وہ زیور کے ڈبوں پر جھپٹی۔ گلو نے آگے بڑھ کر ڈبے اپنے قابو میں کر لیے۔ پاگل ہوئی ہو؟ برائی کیا ہے اس رشتے میں؟ وہ ڈبے واپس سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ تو پھر آپ کر لینا۔ وہ خون آشام بنی ہوئی تھی۔ شٹ اپ روشی، گلو نے اسے ڈانٹ دیا۔ اسی دم سمیہ بھابھی دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں مہندی کی کون تھی؟ گلو دروازہ کھلنے کی وجہ سے ادھر متوجہ ہو گئی۔ روشو نے لپک کر سوٹ کیس میں پڑی اشیاء دبوچی اور باتھ روم کے دروازے پر دے ماری۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمیہ ہکا بکا دونوں کو باری باری دیکھنے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ گلو روحاں سی ہو کر اس کی پھینکی ہوئی چیزیں سمیٹنے لگیں۔ مجھ سے پوچھنے میں شان میں بٹر لگ رہا تھا تو کم سے کم میرے باپ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔
وہ زور سے سوٹ کیس کو لات مار کر واپس اپنے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ پوچھ لیا ہے ان سے؟ گلو نے جلدی جلدی سوٹ کیس میں چیزیں رکھنا شروع کر دیں۔ پوچھا ہے یا حکم سنایا ہے؟ آپ آ جائیے، بابا صاحب سے کہہ دیجئے جب تک میری پپا سے بات نہیں ہو جاتی کوئی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائے۔ وہ غصے سے پھنکار رہی تھی۔ تم کرو گی یاور ماموں سے بات؟ گلو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اس لیے کہ میری ماں مر چکی ہے، وہ غرائی۔ وہ تو شام کو آئیں گے، بڑی امی بتا رہی تھیں۔ مت ذکر کریں کسی رشتے کا، میں لاوارث ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ گلو اسے چمکانے لگی۔ وہ دوڑ کر باتھ روم میں گھس گئی اور دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ چلی جائیں آپ دونوں، وہ چیخ رہی تھی۔ دونوں کافی دیر تک جتن کرتی رہیں مگر ناکام رہیں اور بالآخر تھک کر واپس چلی گئیں۔ وہ کافی دیر باتھ روم میں بند رہی، پھر اطمینان کے بعد آہستہ سے باہر آئی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر بند کرنے کے خیال سے آگے بڑھی۔ کھلا رہنے دو، ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ اسے بائیں جانب سے بابا صاحب کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کو تو آنکھوں کے سامنے ہر شے ناچنے لگی، گول گول دائروں کی صورت۔ دلہن کچھ کہہ رہی تھی، کیا ٹھیک کہہ رہی تھی؟ ان کی پرجلال آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ خاموش رہیں۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ برہمی سے کہہ رہے تھے۔ وہ اسی طرح خاموش رہی۔ اگر تم نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا تو ہم منگنی کرنے کے بجائے آج تمہارا نکاح کر دیں گے۔ کراچی فون کریں گے، شام تک لڑکا پہنچ جائے گا۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنے آزاد تو ہمارے لڑکے بھی نہیں، وہ اسی انداز میں بولے۔ نکاح رخصتی کا سن کر تو جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ منگنی میں تو پھر بھی کچھ گنجائش نظر آ سکتی تھی۔ اس نے بے حد ناراض اور شاکی نظریں اٹھا کر دادا کو دیکھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تاب نہ لا سکی۔ بابا صاحب، میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس آپ ایک بار پپا کو بلا دیں، پھر جو ہوگا ہو جائے۔ میں نہیں بولوں گی، یہ شام کے لیے میری شرط ہے، وہ بڑی بے خوفی سے کہہ رہی تھی۔ بابا صاحب غصے سے کانپ گئے۔ یہ کل کی لڑکی ان کے سامنے شرطیں پیش کرے گی؟ ورنہ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں موت سے بالکل نہیں ڈرتی۔ تم ہمیں دھمکی دے رہی ہو؟ ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ احساس توہین سے چیخ کر بولے۔ میں جانتی ہوں اور میں تیار ہوں، بس آپ ایک بار پپا سے بات کرا دیں، پھر جو کچھ کہیں گے میں مان جاؤں گی۔ اس نے پست آواز میں کہا، مگر ہمیں یہ منظور نہیں۔ تم یقیناً اس کے ساتھ بھی گستاخی کرو گی، اس کا دل دکھاؤ گی۔ وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے، انہوں نے قطعی انداز میں جواب دیا۔ میرے باپ کو دکھی بھی اسی حویلی کے کسی قانون نے کیا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے ہمارا بیٹا اولاد کی گستاخی کا سامنا کرے۔ اس سے بہتر ہے وہ اپنی اولاد کے مرنے کا غم منائے۔ مارے غیظ کے وہ اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ آپ یہ بات آرام سے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں، پوتی ہوں۔ وہ رو دی۔ نادان لڑکی، تم نے سنا نہیں، اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے ناز تمہارے اٹھائے ہیں اس گھر کے میں کسی کے نہیں اٹھائے۔ یہ ہمارے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ آج تم ہمارے سامنے گز بھر کی زبان لیے کھڑی ہو۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یاور سے ضرور بات کرو، مگر جو تمہاری بھاوج اور بہنیں تمہیں کہیں اس کے مطابق شام کو تیار ہو جاؤ۔ ایک بات اور، آئندہ تم ہم سے اس طرح کی گستاخی نہیں کرنا۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی برداشت سے کام لیا ہے، آئندہ ہو سکتا ہے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہارے باپ سے تمہاری بات کرا دیتے ہیں۔ مگر میں کسی کے سامنے پپا سے بات نہیں کر سکوں گی، وہ ہچکچائی۔ وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی چھڑی ٹکاتے مضبوط قدم جماتے باہر نکل گئے اور پیچھے پیچھے وہ بھی۔ بابا صاحب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے اور موبائل فون اپنے بیڈ سے اٹھا کر اسے تھمایا۔ ہم نمبر بول رہے ہیں، ملاؤ۔ ان کے لہجے میں انتہائی سرد مہری ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ نمبر بتانے لگے۔ یہ ہے میری آزاد زندگی۔ اپنے باپ کا کانٹیکٹ نمبر بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کوڑ رہی تھی اور نمبر پش کر رہی تھی۔ نمبر ملا کر اس نے فون بابا صاحب کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے کانوں سے لگا کر کچھ توقف کیا۔ ہاں یاور، ہم بول رہے ہیں۔ یہ تمہاری بیٹی اپنی شادی کے مسئلے پر تم سے بات کرنا چاہتی ہے، بات کرو۔
انہوں نے فون روشی کی طرف بڑھایا، نہ جانے کیوں وہ نظریں نہ اٹھا سکی۔ دلاور علی خان کے لہجے سے جھلکنے والی برہمی تنزیہ ہو کر جیسے وہ بے دم سی ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور اطمینان سے بات کرو۔ وہ شملہ سر سے اتار کر اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے اسی انداز میں گویا ہوئے۔ جسٹ اے منٹ پاپا، ہولڈ پلیز، اس نے آہستگی سے کہا اور تیزی سے تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور دھپ سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم پپا، وہ ذرا حواسوں میں آئی۔ والسلام، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ دوسری طرف سے یاور علی خان کی ناراض آواز سنائی دی۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ جی، ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ یاور علی خان برہم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے پپا کہ… وہ اٹکنے لگی۔ مجھے پتا نہیں تھا، آج صبح بابا صاحب نے بتایا ہے۔ اس طرح کے کام ان کی ذمہ داری ہیں، ان معاملات میں وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے آج تک جو عزت انہوں نے کمائی ہے اس کی حفاظت کا احساس ان سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ مگر پپا، یہ اگر مگر تمہیں کہاں سے آئے ہیں؟ جب میری شادی طے ہوئی تھی تو میں انگلستان میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنی منگنی کی اطلاع بذریعہ فون موصول ہوئی۔ میں مرد تھا اس کے باوجود، جبکہ تم اس گھر کی لڑکی ہو جس کو دنیا جہان کی نعمت بغیر محنت کے حاصل ہے، حتیٰ کہ حاکمانہ زندگی۔ کیا کسی انسان کے لیے یہ سب کافی نہیں؟ آخر تمہیں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ بابا صاحب سے سوال جواب کرنے لگیں؟ پپا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو میری بات سننا چاہیے۔ آپ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کیا تمہیں نیتوں پر شبہ ہے؟ ہم تمہارے متعلق غلط فیصلہ کریں گے یا تمہیں تکلیف دینا چاہیں گے؟ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے پپا۔ جب یہ مطلب نہیں تو پھر بحث کرنے سے فائدہ؟ وہ ہنوز برہم تھے۔ پپا، آپ کو شاید پتہ ہی نہیں کہ بابا صاحب نے اچانک اور اتنی جلدی یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اس تمام کارروائی کے پیچھے کون سا اہم واقعہ چھپا ہوا ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ مجھے کچھ جاننے کا شوق بھی نہیں ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے باپ سے زیادہ ہمارے خاندان کے لیے کوئی اہم نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی فیصلہ بے معنی نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ آخر آپ حقیقت جاننا کیوں نہیں چاہتے؟ کھوج اس وقت ہوتی ہے جب شک یا شبہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے باپ پر شک نہیں ہے اور نہ شبہ، وہ ڈانٹنے کے سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ مگر بات سن لینے میں حرج کیا ہے پاپا؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ عجب حواس ہو گئے تھے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جیسے میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مگر آج یقین ہو رہا ہے۔ شٹ اپ روشی، میں شام 6 بجے تک پہنچوں گا۔ اچھی بیٹی کی طرح جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ رات میں بات ہوگی، میں رکوں گا۔ میرے کمرے میں آنا اور جو باتیں کہنا چاہتی ہو کہہ لینا، بلکہ جو بات بھی کہنا چاہتی ہو سب۔ وہ اس کی سسکیوں کو کافی دیر سے جھیل رہے تھے، اب برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ آخر باپ تھے، مگر وہ جتنا اپنے باپ کو جانتے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنی بات گنوا کر نظروں سے گرنا انہیں منظور نہیں تھا۔ پھر کیا فائدہ ہوگا پپا؟ اس کے لہجے میں درستی در آئی۔ گھبراؤ نہیں روشی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے ذرا سی بھی تو بابا صاحب کو پریشان مت کرنا۔ منگنی ہونا ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوتی، باقی باتیں رات کو کریں گے۔ خدا حافظ۔ یاور علی خان نے ریسیور رکھ دیا۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یاور علی خان کے بدلے ہوئے لہجے پر، ان کے الفاظ پر وہ ساکت بیٹھ گئی۔ منگنی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوتی، یہ جملہ تو اسے حیرت سے مارنے کو کافی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی اور بابا صاحب کے کمرے میں آئی۔ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے وہ لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہے تھے۔ اس نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور دلاور علی خان کی طرف بڑے بغیر باہر آ گئی۔ کلو، اس نے راہداری میں جھاڑو لگاتی کلو کو پکارا۔ جی بی بی، سمیہ بھابھی کو بھیج دو، کہنا آ کر مہندی لگا دیں، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ اس نے لہجہ بھر رک کر پیغام دیا اور کمرے میں واپس آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے خواہ بالوں میں برش چلانا شروع کر دیا۔ اسی دم دھڑ سے دروازہ کھلا اور وہ سب کی سب سمیہ بھابھی سمیت اندر داخل ہوئیں۔ سمیہ اور گلو کے چہرے پر تعجب اور باقیوں کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ کارپیٹ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور دایاں ہاتھ بھابھی کے سامنے پھیلا دیا۔ گلو تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس نے سوٹ کیس کو جو لات ماری تھی
اس کا دھماکہ ابھی تک اس کے کانوں میں لرز رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا۔ سرسام نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے جھلا کر اپنا سر جھٹکا۔ یا الہی، یہ اتنی دیر میں کیا ماجرا ہو گیا؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ وہ بھی گنگنائی، پیٹ دوں گی پکڑ کے، ستانے کو ہم ہی رہ گئے ہیں کیا؟ گلو کھسیائیں، ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ اور بھی ہوں، مگر دور ہوں۔ فی الحال شنو بھی سب کو غائب پا کر ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی تھی۔ روشی کے ذہن میں اچانک جھماکا ہوا۔ باری کے تصور سے جانے کیا کیا اسے سوجنے لگا۔ اب اسے ہنسی آ رہی تھی۔ آخر اس ہنسی کے پیچھے کسی کا دیا ہوا اعتماد تھا۔ اس نے شاید پہلی بار مسکرا کر شینو کو دیکھا تھا۔ گھر میں کافی عرصے کے بعد تقریب ہو رہی تھی اور وہ بھی اچانک۔ لڑکیوں کو اس بات کا شکوہ تھا کہ انہیں تیاری کا موقع نہیں دیا گیا اور یہ کہ انہیں رکھے ہوئے کپڑوں میں سے ہی کچھ پہننا پڑے گا۔ وہ آتے جاتے روشی کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ 5 بجے تک روشی کو مہندی لگ گئی۔ گلو اس کے کپڑے پریس کر کے بیڈ پر ڈال گئی۔ آدھے گھنٹے بعد مہندی سوکھ گئی تو وہ کپڑے بدل رہی تھی۔ جب تک میں تیار ہو جاتی ہوں پھر آ کر تمہیں دلہن بناؤں گی۔ شنو کی مارے حیرانی کے سب سے بری حالت تھی۔ وہ ہیلے بہانے سے روشی کے آس پاس آ کر اسے ٹٹول چکی تھی اور یہ بھی کہہ چکی تھی کہ گھر کے افراد پورے نہیں ہیں، گئے ہوئے ہیں۔ اس پر بھی روشی کی حالت میں تغیر نہ پا کر وہ 2-3 مرتبہ باری کا نام بھی لے چکی تھی۔ اس کے نہ ہونے سے آج کی تقریب کے انتظامات میں بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ لڑکے تو اپنے اپنے دھندوں سے تھکے ہوئے لوٹے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ روشی مگر جیسے کان دبائے بیٹھی تھی۔ بالآخر شینو کسی نتیجے سے مایوس ہو کر اپنی تیاری میں لگ گئی۔ جس وقت روشی غسل کر کے باہر آئی تو اطلاع ملی دلہا اور اس کی والدہ بھی حویلی پہنچ چکی ہیں۔ گلو نے پہلے ڈرائر سے اس کے بال خشک کیے، پھر اسے کیپ پہنا کر ہلکا ہلکا میک اپ کرنے لگی۔ دلہا والوں کی طرف سے زیور کا مکمل سیٹ آیا تھا جس میں نتھ، بندیا تک شامل تھی، جبکہ ایک اور سیٹ تھا جو چوکا ہائی نیک قسم کا گلو بند اور جھمکیوں پر انگوٹھیوں پر مشتمل تھا۔ گلو اسے تیار کرتے وقت کئی بار پوچھ چکی تھی کہ بابا صاحب نے اسے کیا کہا اور یہ کہ انہوں نے کیا کہا۔ جواب میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی وہ، بلکہ دھیرے سے مسکرا بھی دیتی تھی، جبکہ سمیہ کا خیال تھا کہ دوبارہ ڈانٹ کھا کر سیدھی ہو گئی ہے۔ گلو اسے تیار کر کے اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی کہ ماما بلی پھولوں کا زیور لے کر آ گئیں۔ یہ تو بڑی بیگم نے بھجوائے ہیں، وہ گلو سے مخاطب ہوئی۔ اور دیکھ لو، تمہیں بڑی شکایت تھی کہ بڑی امی لڑکیوں کو پھول پہننے نہیں دیتی، آج انہوں نے یہ ڈھیروں پھول خود بھجوائے ہیں۔ گلو نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تھوڑی دیر کے بعد گلو کلو پیغام لے کر آ گئی کہ بڑی امی کہہ رہی ہیں روشی بی بی کو ہم رسم کے لیے ہال کمرے میں لے آئیں۔ اس کے جاتے ہی زری اور روبی اسے لینے آ گئیں۔ پپا آ گئے۔ روشی کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ انہیں آئے ہوئے تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، روبی نے بتایا۔ روشی کو یک گونا سکون کا احساس ہوا، جیسے دھوپ میں جلتے چلتے معاً سڑک کے کنارے گھنا درخت نظر آ جائے، سستانے کے خیال سے ہی آدھی تھکن اتر جائے۔ وہ اسے لیے ہال کمرے میں چلی آئیں۔ آتشی گلابی زرتار شرارہ سوٹ میں ملبوس دلہن بنی روشی کو دیکھ کر اس کی کزنز کے چہرے خوشی سے جگمگانے لگے تھے۔ اس وقت گلو نے کمرے میں داخلہ بند کر دیا۔ اسے ایک صوفے پہ بٹھا دیا گیا۔ دائیں طرف بڑی امی اور بائیں طرف اس کی والدہ تھیں۔ بڑی امی نے بسم اللہ کرنے کو کہا اور نعیم کی والدہ نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ روشی کو ایک دم نامعلوم احساس نے بے چین کر دیا۔ ایسا لگا جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ وہ زیادہ دیر بیٹھ نہ سکی اور بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسے چند منٹ بیٹھے رہنے کو کہا اور تصویریں بنائیں، جبکہ اسے ایک ایک لمحہ بھاری لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کسی طرح بھاگ کڑی ہو۔ بمشکل آدھا گھنٹہ برداشت ہو سکا، پھر روبی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ روبی دیکھو، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں کھانا سب کے ساتھ نہیں کھاؤں گی، اور ہاں، میں پپا کے بیڈ روم میں جا رہی ہوں، وہاں بیٹھوں گی تو یہاں بیٹھوں گی تو سب ڈسٹرب کریں گے۔ وہ روبی کو حیران اور پریشان چھوڑ کر شرارہ سنبھالتی کمرے سے باہر چلی آئی۔ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتی یاور علی خان کی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔
مگر بری طرح چونک کر ٹھٹک کر اپنی جگہ جم سی گئی۔ باری سینے پر ہاتھ لپیٹے بڑے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ راہداری کے عین درمیان میں اس طرح استادہ تھا کہ وہ سیدھی سیدھی نہیں گزر سکتی تھی۔ وہ ذرا سے ترچھی ہو کر اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ وہ تیزی سے عین اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ایک سیکنڈ رک جائیں، مبارکباد نہیں لیں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ کیوں نہیں لوں گی؟ دو گے تو ضرور لوں گی۔ وہ ڈھلکتے آنچل کو سنبھالتے ہوئے لاپرواہی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ جب میں کنونس کر رہا تھا تو آپ ہتے سے اکھڑ رہی تھی، اب یہ سب آنن فانن انقلاب۔ وہ مسکرایا۔ تم سے مطلب؟ تمہیں تو اس کی متعلق پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ پرواہ تو خیر نہیں کر رہا، بس اپنی حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ مگر ابھی تو مہمان موجود ہیں، آپ کہاں بھاگی جا رہی ہیں؟ مسٹر نعیم کو انگوٹھی پہنائی جائے گی، ہو سکتا ہے آپ اپنی افتادہ تباہ سے مجبور ہو کر یہ منظر دیکھنا چاہیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نعیم کو دیکھنا تھا دیکھ لیا، باقی تو تمام باتیں عام سی ہیں۔ ذرا تھک گئی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ مگر آپ کا کمرہ تو پیچھے رہ گیا، اس طرف تو یاور چچا کا بیڈ روم ہے، کیا مارے خوشی کے؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں باقاعدگی ہوش و حواس پپا کے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے ان سے ضروری باتیں کرنا ہے۔ اب کیا ضروری باتیں باقی ہیں؟ کیا یہ کہ شادی کتنے دنوں میں ہوگی؟ کیا بارات کراچی سے آئے گی، یا یہ کہ شادی جلد سے جلدی نہیں ہونی چاہیے، دیر کرنے سے فائدہ، اور یہ کہ تمہارا سر؟ روشنی نے جھلا کر اس کی بات کاٹی۔ تم اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہو؟ تمہاری بلا سے میں جیوں یا مروں؟ تمام مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں، کچھ معاہدے کیے ہیں، انٹرسٹ پیدا ہونا تو بڑی فطری سی بات ہے، مگر یقین کریں میں واقعی میں خوش ہوں۔ آپ نے سچ مچ بڑی حقیقت پسندی اور ہوش مندی سے کام لیا ہے۔ کراچی سے جو بوجھ اپنے سر لے کر چلا تھا آج اتر گیا۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، یقین کریں میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ بہت پرسکون انداز میں مسکرا رہا تھا۔ روشنی نے روح میں پیوست ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر جاؤ شکرانے کے نفل پڑھو، بیکار مجھ سے باتیں کر کے وقت ضائع مت کرو۔ تم سمیت یہ سارا گھر ہی مجھے ہیڈک سمجھتا ہے، سبھی اس طرح خوش ہو رہے ہیں جیسے سر سے بلا ٹل رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک پڑی۔ روشی بی باری ایک دم سٹپٹا گیا، آراستہ و پیراستہ، مگر سسکتی ہوئی روشی اسے پھر سے الجھن میں ڈالنے لگی۔ اسے تو پہلے ہی اس کے اطمینان سے خوف آ رہا تھا، الجھن ہو رہی تھی۔ ہٹو میرے سامنے سے، کاش تم قصائی ہوتے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی یاور علی خان کے بیڈ روم تک گئی اور بہت الجھے ہوئے انداز میں چہرہ موڑ کر شرارہ سنبھال کر بھاگتی ہوئی روشی کو وہ دیکھ رہا تھا۔ یاور علی خان کے بیڈ روم کے باغ کی طرف کھلنے والے دریچے واہ تھے اور باہر باغ سے روشنیاں کمرے میں آ رہی تھیں، جبکہ کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں۔ یقیناً مردانہ تقریب باغ میں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دریچے میں آ کھڑی ہوئی، بلکہ اوٹ میں کھڑی ہو کر باہر کا جائزہ لینے لگی۔ آج باغ کی تمام لائٹس آن تھیں، جو کسی تقریب کی واضح علامت ہوا کرتی تھیں۔ 2-3 صوفہ سیٹ اور اطراف میں لگی رنگ برنگی فولڈنگ چیئرز، جن پر اکثریت گھر کے مردوں کی برجمان تھی۔ مرکزی صوفے پر بابا صاحب، یاور علی خان، علیم الدین بڑے ابا اور نعیم برجمان تھے۔ اکا دکا لوگوں کے دیگر عام افراد بھی دکھائی دیے۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس کم عمر سا نعیم سرخ ٹائی اور رومال سے سوٹ مکمل کیے بہت ہی پرتکلف انداز میں بیٹھا تھا۔ جواد کیمرہ سنبھالے ادھر ادھر ٹہلتا دکھائی دیا، جبکہ باری دکھائی نہیں دیا۔ تمام مردوں میں اگر کوئی بہت شاندار دکھائی دے رہا تھا تو وہ اس کے پپا تھے۔ نیوی بلو سوٹ میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے، صوفے کے ہتھے پر بازو پھیلائے، اپنے ہونٹوں کو انگلیوں سے گاہے بگاہے چھوتے ہوئے وہ اطراف پر نظر دوڑا رہے تھے، مگر اس کے باوجود صاف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہیں۔ غالباً کھانا شروع ہونے کا وقت ہو گیا۔ بابا صاحب کی قیادت میں ایک ایک کر کے سب اندر
مردانہ ہال کی طرف جانے لگے۔ ذرا سی دیر میں باغ میں خاموشی چھا گئی۔ وہ بھی دریچے سے ہٹ کر صوفے کی طرف بڑھی۔ خود اعتمادی اتنی ہو چکی تھی کہ کسی منظر سے اسے ڈر نہیں لگا۔ وہ بہت پرسکون تھی۔ اس نے اپنے باپ کا ایک جملہ اپنی گرفت میں لے لیا تھا، منگنی منگنی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی۔ اس نے صوفے سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی اسی کیفیت میں بیٹھے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ باغ سے ایک خوبصورت نغمہ اس کے کانوں میں جلترنگ سے بجانے لگا۔ وہ یکسو ہو کر سننے لگی، مگر اسے اس وقت چونکنا پڑا جب ایک ہی نغمہ تیسری مرتبہ شروع ہوا۔ وہ اپنا ملبوس سنبھالتی پھر دریچے میں آن کھڑی ہوئی۔ باغ میں کرسیوں کے پاس ڈیک پر سر بکھر رہے تھے۔ یہ اہتمام لازماً موسیقی کے رسیا فاران نے کیا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے اس طرف نظر ڈالی جہاں چھوٹی سی ٹیبل پر پلیئر اور کیسٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ زاہد خشک باری بیٹھا ہوا تھا۔ وہی گیت اب چوتھی مرتبہ ریوائنڈ کر رہا تھا۔ نغمہ ایک مرتبہ پھر پورے تاثر کے ساتھ فضا میں بکھر رہا تھا۔ میرا ایمان محبت ہے، محبت کی قسم، ساری دنیا تیرے قدموں پہ نچھاور کر دوں، چاند تاروں سے میری جان تیرا دامن بھر دوں، تیرے خوابوں پہ کبھی چھا نہ سکے شام علم، میرا ایمان محبت ہے، محبت کی قسم۔ وہ جہاں ایک جہنم ہے جہاں تو نہ ملے، جل کے مر جاؤں جو یہ سایہ گیسو نہ ملے، زندگی زہر بھرا جام ہے اب تیرے بغیر، تیری چاہت پہ قربان میرے لاکھ جنم، میرا ایمان محبت ہے، محبت کی قسم۔ مسکرا جانے بہاراں کے سویرا ہوگا، ختم صدیوں کے رواجوں کا اندھیرا ہوگا، شب کی قسمت میں لکھا ہے گزر ہی جانا، راہ سورج کی کہاں روک سکا اہل ستم، میرا ایمان ہے محبت کی قسم۔ تم کھانا نہیں کھا رہے؟ اچانک سامنے سے ندیم نمودار ہوا۔ باری نے پلیئر آف کیا۔ مجھے فی الحال بھوک نہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، مگر ہال میں تو آ جاؤ، دیکھو تو سب کھانا کھاتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں۔ تم جواد سے کیمرہ لے کر دلہا میاں کے چند پوز ہی محفوظ کر لو، اٹھو یار، شاباش۔ اس طرح جواد بھی سب کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ اتنے ڈھیلے کیوں ہو رہے ہو؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ وہ کیا کہتے ہیں دشمنوں کے کان تیز؟ وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ تیز نہیں، بہرے، وہ تصحیح کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اب مسکرا رہا تھا۔ مگر تمہارے دشمن بھی تو تمہارے لیول کے ہوں گے، بڑے الرٹ قسم کے ہوں گے۔ ایسے لوگ بڑی تیز حسیات کان سمیت رکھتے ہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، ندیم خجل ہونے کے بجائے ڈھٹائی سے بولا۔ تھینکس فار انفارمیشن، وہ بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ہنس دیا۔ کیسا لگا بابا صاحب کا انتخاب؟ ندیم اور باری اب اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ باری کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ کوشش کے باوجود سن نہ سکی تو جھلا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور کچھ دیر قبل کی صورتحال پر غور کرنے لگی۔ گیت کی طرز گلوکاری کی آواز اور اشعار در حقیقت بے حد پر تاثیر تھے، جیسے ہنوز اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ کون سن رہا تھا یہ گیت بار بار؟ بے حس نہیں بلکہ پتھر، ایک دم ٹھوس، دور صدیوں کے رواجوں کا اندھیرا ہوگا۔ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ اٹھیں گے اور سرکا دیں گے، کیسے دور ہوگا اندھیرا؟ ان کے والد صاحب آئیں گے مان سلطان راہی کی طرح للکارتے ہوئے، کیونکہ ان کے بس کی تو بات نہیں، تابع داری کا میڈل جیتے بغیر سانس نہیں لیں گے حضرت۔ اس نے وال کلاک کی سمت نظر دوڑائی۔ جب تک پپا سے صاف صاف بات نہیں ہوگی نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہ ایک پرانا اخبار اٹھا کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ حالانکہ اسے 100% یقین تھا کہ اسے نیند نہیں آئے گی، اس کے باوجود آنکھ لگ گئی۔ جاور علی بیڈ روم میں داخل ہوئے اور روشی کو صوفے پر نیم دراز دیکھ کر چونک پڑے۔ کتنی ضدی اور خود سر ہو گئی ہے یہ۔ انہوں نے دلناپے کی چھپ سے پرنور روشی پر ایک سرسری نظر ڈالی، ایک دم بوڑھا محسوس کرنے لگے۔ ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ روشی کو جگا کر اپنے کمرے میں جانے کا کہیں۔ ان کا وجدان کہہ رہا تھا روشی کے جاگنے سے طوفان جاگ جائیں گے۔ وہ کوٹ اتار کر آہستگی سے لٹکانے لگے۔ مان انہیں دریچے کے پار 2 نسوانی آوازوں نے متوجہ کیا۔ باہر درختوں پر قہقہے قمقمے ہنوز روشن تھے۔ برخاست ہونے کا مکمل تاثر بھی فضا میں موجود تھا۔
وہ تیزی سے دریچے کی طرف بڑھے۔ ڈاڈی دی طبیعت تساں دی، بہت دیر ہو گئی آ، ہن تساں جلو، تسانوں رب دا واسطہ، وڈے ساتے ساڈے خیر نہیں، چھتی چلو۔ سرسوتی کو ہندکو زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھی عورت سے مخاطب تھی، یعنی اسے چلنے کو کہہ رہی تھی، اسے ڈرا رہی تھی کہ بڑے خان آ گئے تو دونوں ہی کی خیر نہیں ہوگی، لہذا یہاں سے جلدی چلو۔ پھر میں کی کرے ساں، آن دیو نہ انہاں نوں، تساں ڈر دے، میں تا نہ ڈرے دی، میں پھر پڑے ساں، میں پھر کیا کروں، آنے دو، تم ڈرتی ہو، بھاگو، میں تمہیں پکڑوا دوں گی۔ جواباً گھاس پر بیٹھی ہوئی وہ بھی ہندکو میں بڑی تلخی سے جواب دے رہی تھی، ہک واری میں تو روشی بی بی تاں گل کر لین دے، ہن تاں فرائی جل ساں ایتھوں، ہن تاں پھر ای جا سا ایتھوں، ایک بار روشی بی بی سے بات کرنے دے، اب تو تبھی جاؤں گی۔ وڈے خان مینوں ساڑھوا سا، سرسوتی لرزاں آواز میں کہہ رہی تھی۔ دوزانوں بیٹھ گئی۔ یاور علی خان نے پلٹ کر روشی کی سمت دیکھا اور نہایت آہستگی سے دریچے کے پٹ بند کر دیے اور اسی تیزی سے باہر آئے، باہر بھاگ کر رک کیا اور ان دونوں سے تھوڑے فاصلے پر رک گئے۔ تمہارے ساتھ کون ہے سرسوتی؟ وہ بہت دھیمی مگر باروب آواز میں اس سے مخاطب ہوئے، اور سرسوتی کو جیسے گھگی بن گئی، کوشش کے باوجود حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں سرسوتی؟ ان کے لہجے میں بلا کی ناراضگی تھی۔ مان گھاس پر بیٹھی ہوئی عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور ماحول ایسا ہو گیا جیسے باغ نہ ہو، زندان ہو۔ بیڑیوں کا شور چادر سرکانے لگا۔ یاور علی خان نے کوفت بھرے انداز میں گہری سانس سینے سے خارج کی۔ کیوں آئی ہو اس طرف؟ انہوں نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے سوال کیا۔ ایسی نفرت کافر کو بھی کعبے سے نہ ہوگی جتنی آپ کو مجھ سے ہوگی۔ اس حویلی میں پتھروں کی کمی تو نہیں، آپ مجھے پتھر کیوں نہیں مارتے؟ وہ آگے بڑھی، بیڑیوں کی کھنک ساری فضا میں سرایت کر گئی۔ خان، یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے زہر دے دیں، یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے گولی مار دیں، یہ بھی نہیں کہتی کہ میری گردن اڑا دیں۔ میں تو موت بھی نہیں مانگتی، میری کھال میں جتنے مسام ہیں اتنے پتھر ماریں، اتنی دھاریں خون کی نکالیں، مگر پھر بھی مجھے معاف کر دیں۔ جب میری روح میرے بدن سے نکلنے لگے تو بس اتنا کہہ دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ نہ موت آتی ہے خان، نہ معافی ملتی ہے، ادھر یا ادھر کچھ تو ہو جائے، یا تو مجھے یہ احساس دیں کہ میں زندہ ہوں، یا یہ احساس دیں کہ میں مر چکی ہوں۔ مجھے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ سے نکالیں، میرا جسم نہیں، میری روح آزاد کر دیں۔ خان، اللہ کے واسطے۔ شٹ اپ سرسوتی، اسے اس کوٹھی میں لے جاؤ۔ یاور علی خان کی غصیلی آواز مگر دھیمی تھی۔ ہاں خان، ہلا خان۔ سرسوتی عورت کا بازو تھام کر کھینچنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے خان سے باتیں کرنی ہیں۔ عورت نے جھٹکے سے بازو چھڑا لیا۔ دیکھو، اگر تم باز نہیں آئیں تو میں تمہیں حویلی سے نکال کر 12 پتھر دور بھیج دوں گا۔ یاور علی خان نے جاتے جاتے رک کر اسے دھمکی دی۔ رک جائیں خان، فیصلہ کر کے جائیں۔ وہ بیڑیاں چھنکاتی ان کی طرف بڑھی۔ بکواس بند کرو، تمام فیصلے ہو چکے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ برہم ہوئے۔ خان، اب تو مرنے کے دن دور نہیں، آپ ایسا کریں، مجھے سرائے بھجوا دیں۔ یاور علی خان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور وہ وہیں رک گیا جیسے انہوں نے بمشکل خود کو روکا تھا۔ سرسوتی، اس کی زنجیریں کھینچ کر اسے کوٹھی میں لے جاؤ، تمہاری ڈیوٹی اس پر ہے، پھر یہ باہر کیسے آ جاتی ہے؟ آئندہ ایسا ہوا تو تمہیں بھی اس کے ساتھ کوٹھی میں بند کر دیں گے۔ خان، روشی بی بی، شٹ اپ، اس گھر کے کسی فرد کا نام تمہاری ناپاک زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے اندر کی طرف چلے گئے۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، تمام جسم زلزلے کی زد میں تھا، چہرہ سرخ انگارا۔ سامنے ماما بلی کچن کی طرف جاتی دکھائی دی۔ ماما، ان کی بھاری آواز راہداری میں گونجی۔ جی خان۔ وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ 2 کپ کافی میرے کمرے میں لے آؤ۔ 2؟ ماما بلی نے الجھ کر ان کی شکل دیکھی۔ روشی میرے ساتھ کمرے میں ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ روشی ہنوز بے خبر سو رہی تھی۔ وہ روشی کے پاس جا کر رک گئے۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا، چہرے پر عجیب طرح کی یاست کے سائے گڈمڈ ہو رہے تھے۔
چھوٹا سا ٹیکا بالوں میں الجھ رہا تھا۔ انہوں نے جھک کر اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ روشی بیٹی اٹھو، اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ روشی نے کسمسا کر دوسری طرف چہرہ موڑ لیا۔ روشی اٹھو بیٹا، شاباش۔ انہوں نے اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، وہ سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ماما بلی خالی ہاتھ اندر داخل ہوئی۔ خان، گلو بی بی نے مجھے کہا تھا روشی بی بی نے کھانا نہیں کھایا۔ ماما خاصی حیرانی سے سوئی ہوئی روشی کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ، ان کے لیے یہ اطلاع اسی طرح تھی جیسے کسی کتاب کا دیباچہ پڑھ کر کتاب کے مضامین اور موضوع دیکھے جائیں۔ وہ بیٹی کے وجود میں اترے ہوئے طوفان کے ایک ایک جھٹکے کو محسوس کرنے لگے۔ روشی، انہوں نے اس کا شانہ ہلایا۔ جاؤ ماما، تم پہلے کھانا لے آؤ۔ انہوں نے منتظر ماما کو وہاں سے روانہ کیا۔ روشی شانہ ہلانے کے عمل سے بیدار ہو چکی تھی۔ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم پپا۔ اس نے ادھر ادھر لٹکتا ہوا دوپٹہ سنبھالا۔ والسلام۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی؟ اس نے نظریں جھکا دیں۔ ماما کھانا لا رہی ہیں، تم جیولری اتار کر منہ ہاتھ دھو لو، ایزی ہو جاؤ، شاباش۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگے۔ مجھے بھوک نہیں ہے پپا۔ اس نے ہاتھ پھیر کر ٹیکا ٹٹولا، پھر اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر جھمکیاں اتاری اور اس کے بعد گلے میں پڑا ہوا چاروں نیکلس اور ہار اور پھر تمام زیور اتار کر ایک میز پر ڈھیر کر دیے اور باتھ روم میں چلی گئی۔ خوب رگڑ رگڑ کر منہ دھویا۔ یاور علی خان کی موجودگی کے احساس ہی سے اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش چلا کر باہر آئی تو ماما ٹرالی سمیت منتظر تھیں۔ پپا، میرا دل نہیں چاہ رہا اس وقت کھانا کھانے کو۔ وہ بسوری، اسے تو اپنا مسئلہ حل کرنے کی جلدی تھی۔ تھوڑا سا کھا لو بیٹا، بھوکا سونا اچھی بات نہیں۔ یاور علی خان نے اسے بہلایا۔ روشی کو نہ جانے کیوں آج وہ بہت نرم اور شفیق محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے ٹرالی اپنی جانب کھینچی اور ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد لے کر کھانے لگی۔ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، امید ہے تم سن کر خوش ہوگی۔ انہوں نے کرسی کی بیک سے پشت ٹکا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ چمچ روشی کے ہاتھ میں تھا، اس نے واپس رکھ دیا اور اب باپ کی شکل دیکھنے لگی۔ جلدی سے سنائیے پپا، سخت قحط ہے میری زندگی میں خوشخبریوں کا۔ وہ ایک دم بے صبری ہو گئی۔ یاور علی خان کا چہرہ جیسے دکھ سے دھندلانے لگا۔ انہیں لگا جیسے ان کی بیٹی بہت سارا رونا چاہتی ہے۔ ہم کراچی جا رہے ہیں۔ انہوں نے آگے جھک کر سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ ہم؟ وہ چونک پڑی۔ ہاں، میں اور تم۔ ان کے انداز میں بلا کا سکون تھا۔ صرف اسے جیسے یقین نہ آیا۔ صرف وہ دھیرے سے مسکرائے۔ خالہ کے ہاں؟ اس نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں۔ انہوں نے نظریں چڑا کر منہ سے دھواں خارج کیا اور روشی کو اپنی وہ اوٹ پٹانگ گفتگو اور فرمائش یاد آ گئی۔ وہ قدرے خجل سی ہو کر انہیں چوری چوری دیکھنے لگی۔ اس کا خیال تھا اب تو جب بھی پپا سے سامنا ہوگا پہلی فرصت میں سخت سننے کو ملے گا، مگر توقع کے برعکس یہ تھا۔ شاید پپا اپنی عادت کے مطابق برداشت سے کام لے رہے تھے۔ ضبط تو بلا کا ہے پپا میں، کاش میں تھوڑی سی ہی صحیح ان پر چلی جاتی۔ اس نے گویا خود ہی اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور مستحسن نظروں سے یاور علی خان کو دیکھنے لگی۔ مجھے پپا سے فوراً سوری کر لینا چاہیے، یقیناً پپا خوش ہوں گے۔ آئی ایم سوری پپا فار دس کمپلیمنٹ بٹ آئی واز پزل۔ اس نے کہہ کر جلدی سے چمچ منہ میں رکھ لیا۔ کس سلسلے میں سوری ہو رہا ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھے۔ وہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا نا کہ میں ماں کو مس کرتی ہوں۔ اس نے چمچے میں چاول بھر کر منہ کی طرف لے جاتے ہوئے شرمسار لہجے میں کہا۔ اوہ، وہ جیسے کچھ یاد کر کے مسکرا دیے۔ ڈزنٹ میٹر بیٹا، ڈزنٹ میٹر۔ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کراچی کے پروگرام پر۔ تم تیاری رکھنا، میرا شوفر پہلے تمہیں ہری پور لائے گا، پھر ہم وہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہوں گے۔ مگر ایک بات۔ وہ تنبیہ سے انداز میں انگلی اٹھا کر بولے۔ جی پپا۔ اس کے خوش ہونے کے عمل میں کھٹائی سی پڑ گئی۔ یہاں کسی کو اپنے کراچی کے پروگرام کے بارے میں نہیں بتانا، بھرنا پڑے کسی کو، بابا صاحب کو بھی نہیں۔ اس نے بےتابی سے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں، انہیں بھی نہیں۔ اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا تو میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکوں گا۔ انہوں نے بہت سکون سے کہا۔ کیا آپ ڈرتے ہیں ان سب سے؟
آپ تو انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اسے جیسے باپ کا ڈرنا پسند نہیں آیا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، جب بہادری بغیر عقل کے ہوتی ہے تو وبال بن جاتی ہے، جب عقل کے ساتھ ہو تو کسی یقینی فتح کی بنیاد بن جاتی ہے۔ وہ بہت تدبر سے سمجھا رہے تھے۔ روشی نے بہت محبت اور ستائش سے باپ کی طرف دیکھا۔ بے موقع کام کرنے سے انسان تماشا بن جاتا ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا۔ جب رسی موٹی ہو اور آہستہ کٹتی ہے تو ایک ہی بار میں نہ ایک جھٹکے سے۔ تم جو کچھ آج کرنے جا رہی تھیں اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، میرے حصے میں ایک عظیم دکھ کا اور اضافہ ہو جاتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے من چاہے موضوع کی طرف آئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اب اس کی گفتگو کا رخ اس طرف مڑ جائے گا۔ روشی کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بہرحال وہ ایک مخصوص ماحول کی پیداوار تھی۔ باپ کے عین سامنے اپنی شادی کا تذکرہ نئی بات تھی۔ مگر پپا، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ تم فکر نہیں کرو، اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے نیا سگریٹ نکالا۔ روشی تو جیسے ریشہ خپتی ہو گئی۔ سچ پپا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ انہوں نے روشی کی خوشی سے جگمگاتے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور سلگر سلگانے لگے۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے خاصے تردد سے سوال کیا۔ کوئی وجہ نہیں۔ اس نے نظریں جھکا دیں۔ کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ انہوں نے جھکی جھکی نظروں سے نیا سوال کیا۔ روشی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ کیا آج پپا سارے شکووں کا حساب بے باک کر دیں گے؟ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مگر بیٹے، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، تمہیں میری طرف سے خاص رعایت حاصل ہے کہ تم کوالیفائڈ والدین کی اولاد ہو۔ میں مختلف تقریبات میں خواتین کے حقوق پر خطاب کرتا ہوں، مگر ہمارا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہو چکا ہے۔ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مقام اور حیثیت کو مد نظر رکھ لینا۔ تم اس ملک کے درجہ اول کے شہریوں میں شمار ہوتی ہو، حالانکہ تم معاشی اور سماجی طور پر فلی اسٹرانگ ہو۔ ہم جاگیردار لوگ ہیں، سرکاری عہدے بھی کلاس 1 لیول کے قبول کرتے ہیں۔ ہر شے میں تمہارا انتخاب کلاس 1 لیول کا ہونا چاہیے۔ دوسری صورت میں تم مجھ سے کسی طرح کی مدد اور تعاون کی امید مت رکھنا۔ انہوں نے گہرا کش لے کر دریچے کی طرف کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ روشی کا جگمگاتا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ پپا، انسان کی ذاتی قابلیت اور اہلیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ دھیمے انداز میں مخاطب تھی۔ شیور، مگر انسان کی اسٹرانگ پوزیشن تبھی سمجھی جاتی ہے جب اس کے باپ دادا کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہو۔ انہوں نے اپنے مخصوص بردباری کے انداز میں جواب دیا۔ اگر کسی کو اس کے باپ دادا کا پتہ نہ ہو تو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ نان سینس، وہ دھیرے سے مسکرائے۔ سلی گرل، انہوں نے راگ جھاڑی۔ یعنی؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی۔ یعنی یہ کہ ایسا شخص ہماری جاگیر میں صرف ہمارے ملازمین کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی لائق اور قابل کیوں نہ ہو۔ ایبسولوٹلی، یہ ہماری اسٹیٹس مجبوری ہے۔ انہوں نے قدرے الجھ کر بیٹی کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ جو تمہارے دل میں ہے کہہ دو، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں کسی نتیجے پر پہنچا سکتا ہوں۔ اس بار ان کا لہجہ خاصا سرد اور پرتکلف تھا، جیسے وہ کسی انہونی کے لیے پیش بندی کر رہے ہوں۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آ جاتے ہیں نا ذہن میں سپلیمنٹری کوسچنز۔ وہ ایک کباب اٹھا کر کھانے لگی اور چہرے پر جی بھر کی بے نیازی تیاری کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ناؤ آر یو ریلیکس؟ انہوں نے بیٹی کو بہت محبت سے دیکھا۔ یس، اس نے گمسم انداز میں جواب دیا۔ جو کچھ ہوا ہے اب یہ میرا ہیڈیک ہے، تمہارا نہیں۔ تھینکس اے لاٹ ڈیئر پپا۔ وہ فی الحال اس تازہ ترین پیدا شدہ مسئلے کے حل پر ہی خوش تھی، مگر کا اظہار بھی نہیں کرنا اس کا۔ انہوں نے تاکید کی۔ ڈونٹ کیئر پپا۔ دیکھو، فلاسک میں کافی ہے، ایک کپ کافی بناؤ۔ کھانا کھا لیا ہے نا؟ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے فلاسک کی طرف اشارہ کیا۔ جی میں کھا چکی۔ سویٹ نہیں لوگی؟ نہیں، موڈ نہیں۔ پیٹ بھر کر کھا لوں گی تو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ رات بھر تو خاصی ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ وہ مسکرائے۔ روشی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، عجیب اندیشوں میں لپٹی ہوئی خوشی ملی تھی۔ ہم کراچی کتنے دن رکیں گے پاپا؟ وہ کافی بنانے لگی۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، 4-5 سوٹ رکھ لینا، بہت ہوں گے۔ انہوں نے کہا، پھر میں وہاں آپ کے ساتھ شاپنگ بھی کروں گی۔ اس نے کپ یاور علی خان کے ہاتھ میں تھمایا۔ شیور، تم کافی نہیں لوگی؟ نہیں، پھر نہیں آئے گی۔
آپ کو کافی پی کر نیند آ جاتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیند؟ جابر علی خان نے اپنی سرخ آنکھیں ایک لہجے کو اس پر مرکوز کیں۔ آپ کی آنکھوں سے لگتا ہے آپ سوتے نہیں ہیں پپا۔ آپ آئی اسپیشس کنسرٹ کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آئیز ریڈ کیوں رہتی ہیں؟ وہ معصومیت سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا، وہ مبہم سا مسکرائے۔ مجھے کبھی دھیان ہی نہیں آیا۔ اب تم نے توجہ دلائی ہے تو ضرور دکھاؤں گا۔ جی، آپ کا دھیان رکھنے والا بھی تو کوئی نہیں، ممی ہوتی تو کم از کم۔ اسے جانے کیا یاد آ گیا، ایک دم سے شرمندہ ہو کر چپ ہو گئی۔ ممی نہیں ہے تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا؟ انہوں نے ایک اڑتی پڑتی سی نظر دریچے کی جانب ڈالتے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ہری پور جاؤں گی؟ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ نہیں، میں تمہیں بلوا لوں گا۔ گڈ نائٹ پپا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنی جیولری سمیٹتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گڈ نائٹ گڑیا، وہ آہستگی سے بولے۔